پھوپھو کا خاندان وقتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا، تو کیا اس کی وجہ ان کے اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسا کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی، کوئی ذلت امیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا؟ اور انہوں نے کس نے؟ پھوپھو، ان کے شوہر، یا جہان سکندر نے؟ کیا گدی تھی بھلا؟ مگر میجر احمد سے وہ استفسار کر نہیں سکتی تھیں، نہ ہی اس کا دوبارہ کوئی فون آیا تھا۔ پھر اور وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اسی نے بھیجے تھے۔ اسے اس کی سبانجی جانے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا کو اس نے بتایا تھا، اور وہ اس وقت یقیناً اس کے گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر وہ گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پر رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر بھی داخل ہو سکتا تھا؟ اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی ایک لہر نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ حیا، تمہارے ابو تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، آ رہی ہوں۔ اس نے تکیے پہ رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، سلیپرز پہنے اور باہر آئی۔ ابا، اس نے انگلی کی پش سے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ حیا۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیڈ پر سلیمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں ڈوبے، متفکر، اس کے منتظر۔ ساتھ ایک طرف صوفے پہ فاطمہ بیگم موجود تھیں۔ ان کی خوبصورت آنکھیں سوگوار تھیں اور باوقار سراپے پہ افسردگی چھائی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے چلتی ہوئی آئی اور بیڈ کی پائنتی پہ ٹک گئی۔ سلیمان صاحب چند لمحے خاموش رہے، شاید وہ کوئی تمہید سوچ رہے تھے، مگر حیا کو امید تھی کہ وہ بنا تمہید کے ہی سیدھی بات کر ڈالیں گے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے گردن اٹھائی۔ وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لے لینی چاہیے۔ کوئی اس کے منہ پہ چابک دے مارتا، تب بھی شاید اسے اتنا درد نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے۔ عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی، اور جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں، یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے شوقی نگاہوں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ ان کے رویے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو اس کی آواز میں ٹوٹے خوابوں کا دکھ تھا۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ حیا، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں کبھی تمہیں یہ نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر؟ کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں۔ وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی کہ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے ایک آخری کوشش تو کر لینے دیں پلیز۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید قائل ہو گئے تھے۔ ابا، آپ مجھے 5 ماہ کا وقت دیں۔ اگر اس کے آخر میں بھی میں آپ کو لگے کہ مجھے خلا لے لینی چاہیے تو میں آپ کے فیصلے میں آپ کا ساتھ دوں گی۔ وہ اٹھی اور پھر بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ وہ ہپتی لڑکی اسے کلاس کے باہر ہی مل گئی تھی۔ وہ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے حیا کو روک لیا۔ سنیں مس سلیمان، وہ جیسے مجبوراً اسے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا نے کوفت سے پلٹ کر دیکھا۔ وہاں ختیجہ رانا کھڑی تھی، آنکھوں پر بھرا سا چشمہ لگائے، بالوں کی اونچی پونی باندھے، سینے سے فائل لگائے ڈی جے، جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈز کہا کرتے تھے، اور وہ اس کی فرینڈ نہ تھی، نہ بننا چاہتی تھی۔ جی خدیجہ، بادل نوازتا اس نے مروت سے جواب دیا۔ آپ نے ویزے کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میم فرہندہ نے کہا ہے کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہم نے سبانجی کو جوائن کرنا ہے، اور آج 13 تاریخ ہے، ہمارے پاس بس 15 دن ہیں، اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگا کرتا۔ وہ پریشانی سے تیز تیز بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ ابھی تک وہ ابا کی کہی گئی باتیں سوچ رہی تھی۔ اوہ، تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل لازماً ٹرکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹرکش ایمبیسی کا عجیب سا رول ہے، ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صرف صبح 7 بجے ہی کھل جاتی ہے، اور وہاں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو وہ ہمیں اگلے دن پہ ڈال دیں گے۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ جی، اس نے غائب دماغی سے سر ہلایا۔ پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ ہتیجہ اسے اپنے فون پہ نوٹ کرتی گئی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 تک آپ ڈپلومیٹک انکلیو تک پہنچ جائیے گا۔
میں وہیں ہوں گی، اس نے اچھا کہہ کر جان چھڑانے والے انداز میں سر ہلایا۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا بھی ویزا رہ جائے مس سلیمان۔ وہ ناک چڑھا کر یہ جتا گئی کہ آخر وہ بھی ختیجہ رانا ہے۔ کیا کمپنی ملی ہے مجھے، اف۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا وہ آخری چیز تھا جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔ رات کی تاریکی کو دکانوں کے شیشے کی دیواروں سے جھلکتی روشنیاں روشن کیے ہوئی تھیں۔ زرد روشنیوں کا عکس سامنے لمبی سیدھی سڑک پہ بھی پڑا تھا، جس کی ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی، دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا تھا۔ چبوترے میں دن میں بک فیئر کے اسٹال لگا کرتے تھے، آج کل وہ بند تھے۔ یہ جناح سپر تھا اور وہ اس وقت زرد روشنیوں کے عکس سے چمکتی سڑک پر چل رہی تھی، سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پہ پھسلتے لمبے بال لیے، وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں قدم اٹھا رہی تھی۔ ابا اور اماں کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھیں۔ جہان سکندر کون تھا؟ اس کا منکوہ، کزن، شوہر، وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے۔ اتنی آسانی سے وہ کیسے اس سے دستبردار ہو جائے؟ کیا ابا اماں نہیں جانتے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دے؟ اگر وہ جہان یا سبین پھوپھو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لیں؟ یہ مکھن نہیں تھا جس سے بال نکلنا تھا، یہ تو کانٹوں سے الجھا دامن تھا۔ اگر کھینچ کر الگ کیا تو دامن پھٹ جائے گا، اور اگر کانٹے نکالنے کی کوشش کی تو انگلیاں زخمی ہو جائیں گی۔ مگر کیا پتہ اس کانٹوں کے پودے پہ گلاب بھی کھلتے ہوں، سرخ گلاب، سبز پتے، رنگوں، خوشیوں اور خوابوں کے۔ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ 3 لڑکے تھے، جینز اور جیکٹس میں ملبوس۔ وہ مختلف سمتوں سے اس کی طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف وہی تھے، گھیرا، تنگ دائرہ۔ جگہ قدرے سنسان تھی، خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا تھا، جگمگاتی روشن دکانیں ذرا دور تھیں۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی، مگر ادھر سے بھی ان کا ہی کوئی چوتھا آ رہا تھا۔ وہ مبہم آواز نکالتے، معنی خیز اشارے کرتے، اس کے ارد گرد گھیرا تنگ کر رہے تھے۔ دبی آوازوں کا شور اس کو گھیرنے لگا تھا۔ وہ قریب آتے 2 لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی، مگر دائیں والے لڑکے نے سبک رفتاری سے اس کی کلائی کو تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ آگے بڑھنے والا خود بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر کے پچھلے حصے پہ کچھ مارا تھا۔ مرن جوگے، باجی کو تنگ کرتے ہو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اونچی لمبی ہٹی کٹی سی ڈولی ہاتھ میں پکڑا فرائنگ پین گھما گھما کر ان کو مار رہی تھی۔ حیا ہکا بکا سی 2 قدم پیچھے ہوئی۔ جس کو لگا تھا وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا پیچھے بھاگا، باقی 2 بھی ساتھ ہی دوڑے۔ ایک نے ذرا پھرتی دکھا کر ڈولی کو لات مارنی چاہی۔ ڈولی نے اسی فرائنگ پین کو گھما کر ایسی ضرب دی کہ اس لڑکے کا گھٹنا چٹک اٹھا، شاید ٹوٹ گیا تھا۔ کم از کم اس کی چیخ سے تو حیا کو یہی لگا تھا، اور وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ اٹھا۔ آئے برے سالے، ڈولی سے پنگا لیتے ہیں۔ وہ فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا، سفید آٹے سے گویا اٹا ہوا چہرہ، آنکھوں کے گرد لمبی کالی لکیریں کھینچ کر لائنر لگایا ہوا، اور آنکھوں میں نیلے سبزے لینس، گالوں پہ سرخ پاؤڈر، بھڑکیلا آئی شیڈ اور سرخ چونچ کی طرح کی لپسٹک، بھورے گولڈن بالوں کی لٹیں سر پہ لیے دوپٹے سے نکل رہی تھیں۔ یقیناً وگ تھی جیسے کہ عموماً ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ جب اس نے ڈولی کو دیکھا تھا اسے کراہت آئی تھی، دوسری دفعہ ہوپ، اور اس روز ٹریفک جام پہ اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا، اور آج کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے تیز تیز سانسیں لیتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو جی ان خرام خوروں کو باجی، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ میں بھی بڑی دیر سے تاڑ رہی تھی ان کو، پر مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کرے ہیں، آئے برے۔ وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی، سینے پہ بازو لپیٹے، سر جھکائے تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی۔ ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پہ کھڑا ہونا قطعاً درست نہ تھا۔ ارے باجی جی، گل تو سنو۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ حیا چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ اس کا مومی چہرہ دکانوں کی زرد روشنیوں میں دمک رہا تھا۔ ہائے ربا باجی، تسی کتنے سوہنے ہو جی۔ وہ دونوں ہاتھ رخساروں پہ رکھے خوشی سے چہکا۔ اسے کراہت آئی، نہ خوف، بس چپ چاپ اسے دیکھی گئی۔ شکریہ ہی کہہ دو جی۔ شکریہ اور کچھ؟ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ تسی تے ناراض لگدے ہو جی۔ ڈولی تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو؟ ہاں تو ٹینشن تے نہیں دی تانوں، ہمیشہ مدد ہی کیتی ہے۔
تمہیں کس نے کہا ہے کہ میری مدد کرو؟ کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا؟ بولو، جواب دو۔ ڈولی کا منہ آدھا کھل گیا، لینزز لگی آنکھوں میں پہلے حیرت اور پھر آنسو تیرنے لگے۔ کسی نے نہیں جی۔ بڑی دیر بعد وہ دکھ سے بولا، مجھے آپ اچھی لگتی ہو، اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی۔ دفاتن حیا کا فون بجا۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا۔ اس پہ پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ پیر پٹک کر چبوترے کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ فون ابھی تک بج رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور ڈولی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سسکتا ہوا اس تک آ رہا تھا۔ ہیلو، ہیلو مس حیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ میجر احمد تھا۔ اس کی آواز کے پیچھے بہت شور تھا۔ ڈولی آہستہ سے اس سے ذرا فاصلے پہ چبوترے پہ بیٹھ گیا۔ سر جھکائے وہ ہتھیلی سے آنسو پونچھ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے فون مت کیا کریں، اور یہ جو بندے آپ نے میرے پیچھے لگائے ہیں نا، میں ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی، اور اس سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں شادی شدہ ہوں اور جلد ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی۔ میرا پیچھا چھوڑ دیں، سمجھے آپ؟ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ تسی گھر بار والے ہو جی؟ ڈولی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ ہاں، تمہارے اس میجر نے تمہیں بتایا نہیں کیا؟ اس نے میرا پیچھے لگایا ہے نا تمہیں؟ اللہ پاک کی قسم لے لو جی، مجھے کسی میجر ویجر نے نہیں بھیجا، میں خود آتا ہوں، اللہ کی قسم جی، وہ روتے روتے کہہ رہا تھا۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا وہ سچ بول رہا ہے۔ میں کسی کو جا کر آپ کی باتیں نہیں بتایا، مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے، قسم سے۔ وہ لب بھینچے سے دیکھے گئی۔ کچھ تھا اس میں، پراسرار، خوف زدہ کرتا، مگر ترس و ترہم آمیز۔ ٹھیک ہے، مت رو، میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے، اس لیے آتی ہوں، پر تسی تے الزام لا رہے ہو۔ وہ اب سسکتے ہوئے اپنا سر پٹکنے لگا تھا۔ اچھا، ناؤ اسٹاپ اٹ۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا، جبکہ وہ سامنے خلاؤں میں گھورتی رہی۔ تسی جا رہے ہو کہیں؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تسی فون میں کیا نا؟ اس نے وضاحت کی۔ ہاں، میں یورپ جا رہی ہوں۔ وہ جہاں امریکہ ہے؟ وہ انگریزی فلموں والا وہ رونا بھول کر خوشی سے چہکا۔ شاید وہ واقعی ایک عام ہوا جاسرہ تھا، یا پھر بہت کوئی مکار اداکار۔ ہاں وہی، اس نے تردید نہیں کی۔ ادھر کون ہے جی؟ میرا شوہر رہتا ہے وہاں۔ وہ اب سامنے روشن دکانوں کی قطار کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے جی تہاڈا شوہر؟ میں نہیں جانتی ڈولی، اگر میں جانتی ہوتی تو آج ادھر نہ بیٹھی ہوتی۔ اس کی لمبی پلکیں ذرا سی بھیگی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ پر جی، تم دعا کرو ڈولی، وہ مجھے مل جائے۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈولی نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ انگلی کی نوک سے آنکھ کا کنارہ صاف کرتی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ڈولی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی۔ خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیا سلمان، خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلد ہی واپس آ جاؤ، اور خدا کرے تم ادھر جا ہی نہ سکو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی جب اس نے ڈولی کو کہتے سنا، مگر نہیں، وہ ڈولی کی آواز نہیں تھی، وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور، خوبصورت اور اداس، ایسی آواز جو اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس میں جہان سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہ تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ تیزی سے اس نے گردن موڑی۔ دور اندھیرے میں ڈوبا چبوترا خالی تھا، وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈولی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ ڈولی کون ہے، کیا ہے، کیوں ہے۔ اس رات وہ مشکل 2-3 گھنٹے تک سو سکی تھی۔ پھر فجر کی اذان سے پہلے تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو پہنچ گئی کہ حتیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئیں۔ حتیجہ اسے باہر ہی مل گئی۔ اس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھیں فکر مند لگ رہی تھیں۔ حیا سادہ شلوار قمیص اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی۔ لمبے کھلے بال کانوں کے پیچھے آراستے ہوئے وہ حتیجہ تک آئی۔ اب کدھر جانا ہے؟ اندر یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ٹرکش ایمبیسی تک پہنچا دے گا۔ تبھی ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے دکھائی دیے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ یہ انکل آنٹی پھر ٹرکش ایمبیسی جا رہے ہیں۔ حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 میں سے ہونا ہے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی، پھر خیال آنے پہ پوچھ لیا، اندر ID کارڈ سے انٹری ہوگی، آپ ID کارڈ اور پاسپورٹ لائی ہیں نا؟ اور حیا کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ وہ رات اتنی ڈسٹرب رہی کہ بھول ہی گیا کہ پاسپورٹ تو مجھے آج ہی ملنا تھا، وہ تو ابھی بنا ہی نہیں ہے۔ حیا؟ حتیجہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھتی رہی تھی۔ نہیں، آئی ایم سوری، میں اور حتیجہ آئی ایم سوری، ریئلی سوری، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں؟ ہاں، آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی، اور حیا جو اتنی مغرور اور خود پسند تھی، جس کی شخصیت سے لباس تک ہر شے پرفیکٹ ہوتی تھی، وہ جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلو دیا کرتی تھیں، وہ ایک دم رو پڑی۔
آئی ایم سوری ختیجہ، میرے کچھ پرابلمس تھے، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے. میں جلدی بے اختیار امٹ آنے والے آنسو صاف کرنے لگی. اٹس اوکے ختیجہ، آئی ایم سوری، مگر آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی. ختیجہ چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں. جی؟ اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں اور واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھا کر لائیں. امید ہے آئی ڈی کارڈ سے آپ کی انٹری ہو جائے گی اور ہماری باری آنے تک آپ واپس پہنچ جائیں گی. مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں، اور مجھے تو جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس تو کھلے گا ہی 9 بجے، جبکہ ایمبیسی 7 بجے کھل جائے گی. اس نے فکر مندی سے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی. یہ ناممکن ہے، میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی کہ پہلے 15 میں سے ہو سکوں. حیا، میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے. آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں؟ لائیں آئی ڈی کارڈ دیں، مجھے ان انکل آنٹی سے پہلے پہنچنا ہے. وہ اس کے ہاتھ میں پکڑا آئی ڈی کارڈ جھپٹ کر شٹل کی طرف دوڑتی ہوئی چلی گئی. اس نے آنکھوں کے کنارے پہنچے اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا. کیا اس کا ویزا لگ جائے گا، یا ڈولی کی بد دعا پوری ہو جائے گی اور وہ کبھی ترکی نہیں جا سکے گی؟ اسے کبھی جہان سکندر نہیں ملے گا. مگر ختیجہ نے کہا تھا کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ خود ہار نہ مان لے، اور اس نے سوچا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی. بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی تھی. بہت ریش ڈرائیو کر کے وہ پنڈی آئی تھی. تقریباً 1 گھنٹہ اسے بند پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا. خدا کر کے 9 بجے آفس کھلا تو وہ اندر بھاگی. شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلہ تھا. 10 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیے آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی. تبھی کسی غیر شناسہ نمبر سے کال آئی. اس نے کسی خیال کے تحت فون اٹھایا. ہیلو حیا، میں ختیجہ بول رہی ہوں. میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے، کیونکہ اندر سیل فون کی پرمیشن نہیں ہے. ابھی ایمبیسی کے گارڈ سے فون لے کر 100 منتیں کر کے کال کر رہی ہوں. وہ ایک ہی سانس میں تیز بولے گئی. آپ کدھر ہیں؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا، میں آ رہی ہوں، میری انٹری ہوئی. اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی انگیشن میں گھمائی. شکر ہے میں نے تیز بھاگ کر ان انکل آنٹی کو ہائی پاس کر لیا. میں 14 نمبر پر تھی اور آپ کی بھی انٹری کرا دی ہے. آپ کا 15واں نمبر ہے. اوہ شکر. لیکن انہوں نے ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے کہ اگر آپ نہ آئیں تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا. وہ آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہیں. حیا، آپ جلدی سے آ جائیں. میں آ رہی ہوں، بس ابھی آفس ٹائم ہے نا تو ٹریفک بہت ہیوی ہے. بس جلدی سے آ جائیں. یہ بار بار پوچھ رہی ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہے. بس تھوڑی دیر اور. اس نے ایکسیلیٹر پر دباؤ بڑھا دیا. ٹریفک حسب معمول بہت پھنسا ہوا تھا. بے پناہ رش، ہارن کا شور، بند سگنل، پھنسی ہوئی گاڑیاں. وہ بار بار فکر مندی سے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھتی اور پھر سست روی سے چلتے ٹریفک کو. بمشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا. معمول کی چیکنگ کے بعد وہ 11 بجے تک اس اوپن ایئر لاؤنج میں پہنچ پائی جہاں ختیجہ تھی. ترک رگز، محسوس ترک بلیو آئی، ایول آئی اور ترکی کے نقشوں سے وہ لاؤنج سجایا گیا تھا. ختیجہ ایک صوفے پر منتظر، پریشان سی بیٹھی تھی. اسے دیکھتی ہی اٹھ کھڑی ہوئی. شکر ہے آپ آ گئی حیا، انہوں نے سب کا انٹرویو روک رکھے ہیں، پہلے ہمارا ہوگا. اچھا، مگر کیوں؟ لیکن کیوں کا جواب سننے کا وقت نہیں تھا، اور پھر ان کے انٹرویو کے لیے کال کر لیا گیا تھا. وہ خوش شکل سا ترک ڈپلومیٹ ان کے انتظار میں بیٹھا تھا. وہ ختیجہ کے آگے چلتی ہوئی سامنے ہوئی اور اپنی فائل شیشے کی کھڑکی کے سوراخ سے اندر دی. اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا. اگر اس کا ویزا مسترد ہو گیا تو؟ اس آفیسر نے ان کی فائلیں اٹھائیں، ان سے فارم نکالے اور فائلیں واپس بند کر کے رکھ دیں. اگر اس نے ویزا دینا ہوتا تو ان کا انٹرویو کرتا، کچھ تو پڑھتا، کوئی سوال تو پوچھا. مگر وہ بس سرسری سا فارم کو دیکھ رہا تھا. تو کیا وہ واقعی اس کا ویزا مسترد کرنے لگا تھا؟ فارم پہ ایک نظر دوڑا کر اس نے سر اٹھایا اور سنجیدگی سے ان دونوں کو دیکھا جو بنا پلک جھپکے، سانس روکے اس کو دیکھ رہی تھی. آپ کدھر تھیں؟ میں اتنے دنوں سے آپ کا ویٹ کر رہا تھا. اس نے ساتھ ہی میز پہ رکھا ایک کاغذ اٹھایا. مجھے سبانجی یونیورسٹی نے یہ لسٹ بھجوائی تھی، اس میں آپ کے نام ہیں تاکہ میں آپ کا ویزا لگا دوں. خیر، ویزا کل تک اسٹیمپ ہو جائے گا. آپ میں سے کوئی ایک کل آ کر دونوں پاسپورٹ لے کر چلا جائے، شام 4 بجے تک. رائٹ. پھرتے جذبات سے ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی. دل یوں دھڑک رہا تھا گویا ابھی سینہ توڑ کر باہر آ جائے گا. وہ جیسے ہی اس کے آفس سے نکلی ایک ساتھ رک گئی اور ایک دوسرے کو دیکھا. آئی ایم سوری حیا، آئی ایم سوری ختیجہ. بیک وقت دونوں کے لبوں سے نکلا تھا اور پھر وہ دونوں ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے گلے لگ گئی. بالآخر اسے یقین آ گیا تھا کہ ہاں وہ واقعی ترکی جا رہی تھی، وہ بھی پورے 5 ماہ کے لیے. وہ ترکی جہاں وہ رہتا ہے، وہ جو ہمیشہ سے اس کے دل کے ساتھ رہا تھا. ویلکم می او سبھانجی. مجھے خوش آمدید کہو اے سبھانجی. بھائی تو چلے گئے تھے مجھے ڈراپ کر کے. میں آپ کے سیل سے ان کو کال کر لوں کہ وہ مجھے پک کر لیں؟ وہاں سے نکلتے ہوئے ختیجہ نے پریشانی ظاہر کی تو اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا. نو پرابلم، میں آپ کو ڈراپ کر دوں گی ختیجہ. آپ مجھے ڈی جے اور تم کہہ سکتی ہو.
श्योर। इसने पार्किंग में खड़ी कार का लॉक खोला। मुझे जिनास ऊपर जाना था। यूँ ना करें कि कुछ शॉपिंग कर ले। आपने तो कुछ लेना होगा खतीजा। इसकी तकीद के बावजूद वो तकल्लुफ़ ख़त्म ना कर सकी। स्वेटर्स लेने हैं, वहाँ बहुत सर्दी होगी। फिर वहीं चलते हैं। साइन नो शोर के बिलमुकाबिल चबूतरा खाली था, मगर दिन के वक्त वो इतना वीरान नहीं लग रहा था जितना पिछली रात लगा था। और वो सर झटक कर आगे बढ़ गई। ओह, यहाँ पर सेल लगी है, आज कुछ देख लेते हैं। वो काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि यहाँ से कोई अच्छा शर्ट पीस ले आए, और आज तो सेल भी लगी थी। वो और खतीजा आगे पीछे शीशे का दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हुई। शॉप के अंदर वही महसूस माहौल था, हीटर की गर्मी और बाहर की हंकी का मिला जुला तासर, जर्द स्पॉट लाइट से चमकती छत और हर तरफ शोकेस पे फैली कढ़ाई वाली कपड़े। वो महसूस स्टैंड पे लगे नमूने देखती आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी। सामने वर्क टेबल थी जिसके पीछे खड़ा मुस्तैद सेल्समैन इसे देखकर फ़ौरन मुतवज्जा हुआ। जी मैम, ये पिंक परा दिखाएं जिस पे वाइट एम्ब्रॉयडरी है। इसने उंगली से पीछे रोल किए हुए था, इनकी तरफ इशारा किया। सेल्समैन ने गर्दन फेर कर देखा। मैम, ये मैंने सामने रखा है, ये सामने ही पड़ा है। वो इससे चंद फुट बाएं जानिब इशारा कर रहा था जहाँ एक फैमिली खड़ी इसी कपड़े का मुआयना कर रही थी। ओह थैंक्स। वो चंद कदम चलकर बाएं जानिब आई जहाँ मेज़ पे वो खूबसूरत कढ़ाई वाला शर्ट का फ्रंट पीस फैला हुआ था। हया के बिल्कुल बाएं तरफ खड़ा एक नौजवान सर झुकाए हाथ में कपड़े को मसल कर चेक कर रहा था। इसके साथ एक नफीस मुअम्मर सी खतून और एक कम उम्र ऊंची पौनी टेल वाली लड़की खड़ी थी। मम्मी, ये पिंक वाला ले लेते हैं, सानिया भाभी का कम्प्लेक्शन फेयर है ना, इन पे सूट करेगा। क्यों भाई? वो अब नौजवान से राय मांग रही थी, या ना चाहते हुए भी इनकी तरफ मुतवज्जा हो गई। इसे बस यही जल्दी थी कि कब वो शख्स इस कपड़े को छोड़े और वो इसे देख पाए। इस वक्त भी गुलाबी शर्ट का कपड़ा इस शख्स के हाथ में था। इसने इसे हाथ में यूं पकड़ रखा था कि इसकी हथेली वाली तरफ ऊपर थी। हया इसके हाथ में पकड़े कपड़े को देख रही थी जब दफातर इसकी निगाह कपड़े से इस शख्स की कलाई पे फिसलती गई। वो बुरी तरह चौंकी। इसकी कलाई पे काटने का सुर्ख गुलाबी सा निशान था, जैसे जला हो या कोई बर्थ मार्क। वो इसके साथ ही खड़ा था, गुलाबी कपड़े को हाथ में मसल कर चेक करता। वो मुकम्मल तौर पे अपनी फैमिली की तरफ मुतवज्जा था। वो यहाँ से इसका नीम रुख ही देख सकती थी। वो दराज कद था, रंग साफ और आंखों पे फ्रेम लेस ग्लासेस थी। चेहरे पे मतानत और संजीदगी थी। जीन्स और जैकेट में मलबूस वो अच्छा खासा स्मार्ट नौजवान था। हया ने दोबारा इसके हाथ को देखा जिसमें इसने कपड़ा पकड़ रखा था। इसी पल इसकी बहन ने वो कपड़ा नरमी से अपनी जानिब खींचा। गुलाबी रेशम इसकी हथेली से फिसल गया। अब इसकी उंगलियां सामने थीं जिसकी ऊपरी पोरों की कुदरती लकीर पर बूढ़ी सी लकीर पड़ी थी। इसे बेख्तियार शीशे में आई वो उंगलियां याद आई। बहुत एहतियात से इसने इधर उधर देखा। हतीजा कदरे फासले पे खड़ी डमी का लिबास देख रही थी। आसपास कोई इसका जानने वाला नहीं था। यकीनन वो यहाँ तमाशा कर सकती थी। पिंकी, इसने दानिस्ता करीब खड़े नौजवान की तरफ चेहरा करके आवाज़ बुलंद पुकारा। वो अपनी बहन की सिमत देख रहा था। इसने शायद सुना ही नहीं, अलबत्ता इसकी बस हया को अपनी जानिब देखता पाकर कुछ बोलते बोलते रुकी थी। पिंकी, इसने ज़रा ज़ोर से पुकारा। कम उम्र लड़की ने नासमझी से इसे देखा। इसकी वालदा भी बेटी की निगाह के ताकुब में इसकी तरफ देखने लगी थी। इन दोनों के यूँ रुक कर हया को देखने के बाइस इस नौजवान ने गर्दन मोड़ी। हया ने देखा कि इसका चेहरा झलसा हुआ था। झलसने का निशान बहुत गहरा ना था, बस इतना कि आधा चेहरा साफ गंदमी रंगत का लगता तो दूसरा हिस्सा गहरा सनोला। पिंकी, डोली कहाँ है? वो सीने पे बाजू लपेटे बड़े तीखे अंदाज में बोली, और चूंकि वो इस नौजवान की आंखों में देखकर बोली थी तो वो ज़रा उलझ सा गया। सॉरी, मैंने पूछा है डोली कहाँ है? कौन? मैं समझा नहीं। वो धीमे मगर उलझे हुए लहजे में बोला। अगर आपके दिमाग पे चोट आने की वजह से आपकी यादाश्त खो गई है तो बेफिक्र रहें, मैं आपको याद कराए देती हूँ। डोली आपका वो ख्वाजा सिरा दोस्त है जिसके साथ मिलकर आप रोज़ ख्वाजा सिरा बने सड़क पर भीख मांग रहे थे। पिंकी नाम बताया था आपने अपना, नहीं? इसकी पेशानी शकन आलूदा हो गई, आंखों में गुस्सा दराया। ताहम वो ज़रा बर्दाश्त करके बोला, मैडम आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं आपको जानता तक नहीं हूँ, मगर मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ये आपकी उंगलियों पे निशान मेरी गाड़ी की खिड़की के शीशे में फंसने के बायस ही आए थे। मुझे याद है मिस्टर। आप कौन हैं और प्रॉब्लम क्या है आपको? वो लड़की मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। मैं वो हूँ जिसने आपके इन भाई साहब को ख्वाजा सरे बने देखा था। इट्स इनफ, इस नौजवान ने गुस्से से खड़का। मैं शराफत से आपकी बकवास सुन रहा हूँ और आप बेलगाम होती जा रही हैं। इसके आगे अगर आप कोई फजूल गोई की तो अच्छा नहीं होगा। इतनी ही शराफत है आप में तो ख्वाजा सिरा क्यों बने हुए थे? किसी ने इसके अक में कहा तो वो चौंकी। खतीजा बहुत एतमाद से कहती इसके बराबर आन खड़ी हुई थी। हया को एकदम ही जैसे ढार से मिली। आपका दिमाग ख़राब है,
اپنی بہن کو سمجھائیں، میرے بھائی سے تعارف کا اچھا بہانہ ڈھونڈا ہے انہوں نے، لڑکی بھڑک کر بولی۔ شاپ میں بہت سے لوگ سب کچھ چھوڑ کر ان کو دیکھ رہے تھے۔ تعارف مائی فٹ، جوبن حتیجہ بھی اونچی آواز میں بولی۔ آپ کے بھائی کو میں نے بھی خواجہ سرا بنا دیکھا تھا۔ میں ابھی 10 اور لوگ لا سکتی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں گے۔ عجیب خاتون ہیں آپ، خواہمخواہ تنگ کیے جا رہی ہیں، یہ تعارف کے بہانے کسی اور کے سامنے جا کر بتائیے۔ سر، میڈم، شاپ کا مینیجر تیزی سے ان کی طرف آیا تھا۔ پلیز آپ ادھر تماشا نہ کریں، دوسرے کسٹمرز ڈسٹرب۔ اوہ میجر صاحب۔ اب اس نے اس نوجوان کا چہرہ دیکھا تو شناسائی بھری حیرت سے بولا، بہت معذرت سر، آپ محترمہ۔ وہ حیا کی طرف مڑا، آپ پلیز شور نہ کریں، اگر آپ نے خریداری نہیں کرنی تو آپ جا سکتی ہیں۔ حیا کے تو تلو پر لگی سر پہ بجی، آپ ہوتے کون ہیں مجھے شاپ سے نکالنے والے؟ احمد بھائی چلیں ہم ہی چلتے ہیں، اس کا تو دماغ خراب ہے۔ لڑکی نے حقیر سے اسے دیکھتے ہوئے کپڑا پھینکا اور پلٹی۔ نوجوان ایک تنفر بھری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی ماں کا شانہ تھامے دروازے کی طرف بھر گیا۔ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ احمد بھائی؟ میجر صاحب؟ تو کیا وہ؟ توبہ ہے آج کل کی لڑکیوں کی، والدہ صاحبہ مسلسل ناپسندگی سے بھربھراتی نکل گئیں۔ وہ لب بھینچے کھڑی انہیں جاتے دیکھے گئی۔ اسے اس شخص کے میجر احمد ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا تھا۔ حیا اس سے پہلے کہ یہ مینیجر ہمیں دھکے دے کر نکالے ہم بھی کھسک جائیں۔ ڈی جے نے اس کے قریب سرگوشی کی تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر آگے بڑھ گئی۔ باہر کھلی فضا میں آ کر اس نے بے اختیار کہا تھا، تھینک یو ڈی جے، اور یہ وہ پہلی دفعہ تھا جب اس نے حتیجہ کو اس کے معروف نام سے پکارا تھا۔ ڈی جے بے ساختہ خنس تھی۔ مجھے پتا تھا آپ جھوٹ نہیں بولتی، آپ نے واقعی وہی دیکھا ہوگا جو کہہ رہی تھی۔ مگر ڈی جے میں نے واقعی اسے خواجہ سرے بنے دیکھا تھا۔ یا آپ نے اسے بس خواجہ سرا بنے دیکھا تھا نا؟ تو ہو سکتا ہے وہ صرف ایڈونچر کے لیے ایسا بنا ہو۔ پتہ نہیں، اس نے بیزاری سے شانے اچکائے۔ چلو چلتے ہیں، وہ آگے بڑھ گئی۔ اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ 28 جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا۔ پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا۔ شام میں وہ ارم سے اس کا ایوو مانگنے طایا فرقان کے گھر آئی تھی۔ اس کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا ابھی آفس سے نہیں آئے تھے، ورنہ ان کا استعمال کر لیتی۔ حتیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سبھانجی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، سو وہ میل چیک کر لے۔ طایا فرقان لاؤن میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، اسے آتا دیکھ کر مسکرائے۔ آگئی طایا کی یاد؟ انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ جی، وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی، ورنہ اس روز کی سائمہ طائی کی باتیں ابھی تک نشتر کی طرح چبھتی تھیں۔ فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پہ نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے۔ 5 فروری کو۔ اپنا خیال رکھنا، ویسے بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے، سلیمان کا حوصلہ ہے بھائی۔ خیر تم ترکی میں اپنے لباس اور اقدار کا خیال رکھنا، سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے ارم نہیں اتارتی۔ آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر در آیا تھا۔ حیا کا حلق تک کرواہٹ گھل گئی۔ جی بہتر میں ذرا ارم سے مل لوں۔ وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی۔ کاش کہ وہ طایا فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو وہ یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی وہاں ضرور پہنے گی۔ اس نے بہت سے ٹاپس اور جینز خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، اور رہی سر ڈھکنے کی بات تو وہ خیر سے سبھانجی میں سختی سے حرام تھا۔ شکر ارم کمرے میں نہیں تھی، باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ ارم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی، سو مجبوراً اسے انتظار کرنا پڑا۔ دفاتن سیل فون کی گھنٹی بجی۔ حیا چونکی، ارم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پہ رکھا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر دیکھا، سیل فون کی روشن اسکرین پر ایک نیا پیغام جگمگا رہا تھا، ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام دکھا آ رہا تھا، حیا سلیمان۔ وہ بے یقینی سے فون کی اسکرین کو دیکھے گئی۔ کیا کسی نے ارم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا، یا ارم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پہ 1-2 بٹن دبائے۔ پیغام لمحے بھر بعد کھل گیا۔ میں کال کر لوں؟ صبح سے بات نہیں ہوئی، اب مزید انتظار نہیں کر سکتا، یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان۔ رپلائی۔ اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پہ الٹا کر کے رکھ دیا۔ ایک لمحے میں اسے سب سمجھ میں آ گیا تھا۔ ارم، طایا فرقان کی اسکارف والی، سر ڈھکنے والی بیٹی، ایک عدد بوائے فرینڈ کی مالک تھی، جسے لوگوں سے چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا۔ تبھی وہ اس رشتے پہ خوش نہیں تھی۔ حیا کو یاد آیا۔ وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی۔ ایوو اس نے طایا فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنز و استہزاء بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو ضرور دیکھا تھا۔ کاش وہ ارم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو طایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی۔
حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور تب وہ ویسا ہی سوچتی تھی۔ سبھانجی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے ایک سوال نامہ بھیجا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پہ نیم دراز دلچسپی سے سوالات پڑھتی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مضحکہ خیز جواب بھیجنے لگی۔ کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ حرکت کر رہی تھیں۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت چخرالو اور خون خوار۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا۔ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی۔ اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعاً کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پہ اگلے صفحے کے بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ، ہم آپ کا ڈوم الاٹ کرتے ہوئے آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال کریں گے، لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ فارم سبھانجی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلا ہی تاثر کتنا برا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی۔ اس کی پیکنگ ابھی نامکمل تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیسز اور بکھری اشیاء پر ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ حیا نے ٹیلی فون سٹینڈ پہ رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحہ پلٹنے لگی۔ ایس کے صفحے پہ 4 سطور میں سبین پھپھو کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ ایک دفعہ جہان سکندری سے مل جائے، پھر وہ ان بیتے ماہ و سال کا حساب ضرور لے گی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھی اور سامنے لیپ ٹاپ پہ کھلے بھرے میل باکس کو دیکھا۔ وہاں اب ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا، نیشنل رسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا اور کھولا۔ بھلا اب سائبر کرائم سیل والے اسے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کو اس میل کے جواب میں آیا تھا جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک آفیسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا، جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ نمبر وغیرہ لکھ کر بھیجنا تھا۔ یہ فارم FIR کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھیں۔ وہ یک ٹک اس فارم کو دیکھے گئے۔ اگر سائبر کرائم سیل نے اسے جواب اب دیا تھا تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والا کال، وہ میجر احمد کا آفس، وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بیوقوف بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اصلی میجر تھا یا مگر پھر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اثر و رسوخ کیسے آیا؟ وہ الجھتے ذہن کے ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یہ یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو اب ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے۔ اسے اب فوری طور پر ان خفیہ والوں سے پیچھا چھڑانا تھا۔ میل لکھ کر اس نے سینڈ کو دبایا اور پرسوچ نگاہوں سے اس سے سکرین دیکھنے لگی۔ میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سیل سے نہیں تھا، اسے اس بات کا یقین ہو چلا تھا۔